الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین لا يعلمون والذین لا يعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب لوگوں سے خاص طور پر میری جو بیٹھے ہوئے تمام دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ چند لمحات کے لیے میری طرف توجہ فرمائیں۔ حضرات گرامی، میں نے ابھی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور پر ضروری ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم اس حدیث پاک پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا قانون جتنا مردوں کے لیے بنا ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بنا ہے۔ شریعت محمدی پہ عمل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام و مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کا پہلا سکول ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں نیک اور شریف ہے تو اس کا بچہ بھی نیک اور شریف ہوگا۔ یاد رہے، ہمارے گھر کا ماحول اسی وقت دیندار اور اچھا ہوگا جبکہ ہمارے گھر کی عورتیں دیندار اور تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، یعنی نیک اور دیندار عورت گھر کو جنت بناتی ہے جبکہ خراب اور بد چلن اپنے گھر کو جہنم بنا لیتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم دلائیں تاکہ ہمارے گھر جنت اور بچوں کا مستقبل روشن رہے۔ حضرات گرامی، آپ نے
حضور غوث اعظم رضی تعالیٰ عنہ کا واقعہ ضرور سنا ہوگا، جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو مدرسے لے کر گئی اور استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور غوث پاک رضی تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میرا سبق یہاں سے نہیں بلکہ 15ویں پارے میں ہے۔ استاد حیرت سے پوچھا کہ بیٹا اتنا کب یاد کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 15ویں پارے کی حافظہ ہے، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ 15 پارے کی تلاوت کرتی تھی۔ اسی وقت مجھے سن کر 15 پارے یاد ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا غوث پاک بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم بھی دین پر عمل کریں اور قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارا بیٹا بھی غوث نہیں کم غوث کا غلام ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کی سیدھی راہ پر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔